اگر اللہ والوں سے کامل پیر سے محبت ہے تو سنو، تاج الشریعہ بہار کے دور پہ گھر سے نکلے، ساتھ میں خادم، ٹرین کا وقت، اسٹیشن پہ پہنچ گئے، نماز کا وقت دیکھا، خادم سے بولے بیٹا مصلی بچھاؤ، کیا بولے؟ اب خادم کے دل میں تھوڑی سی ہگڑ دگڑ، یار اگر مصلی بچھ گیا تو ٹرین بھی گئی، ٹرین بھی گئی۔ وہ تھوڑا ادھر آدھر، پھر تاج الشریعہ بولے مصلی بچھاتے کیوں نہیں؟ مصلی بچھ گیا، اللہ والے نے نیت باندھ لی، کھڑا ہو گیا، اور یہ خادم اس چکر میں دعا میں لگا پڑا ٹرین لیٹ ہو جائے۔ اللہ اللہ سنو، ادھر ٹرین کا وقت ہو گیا، سگنل ہو گیا، ہارن دے دیے، ادھر تاج الشریعہ دنیا کو بھول کر کے نماز ادا کر رہے اپنے رب کی ملاقات۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، توجہ ہے نا؟ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ تاج الشریعہ نیت باندھے، ادھر ٹرین کا وقت ہو گیا، ہارن دے دی، ڈرائیور چلا رہا، ٹرین آگے نہیں بڑھتی۔ کرامت سنیو، پھر میں جو ریزلٹ نکالوں گا وہ تمہارے گلے میں ہار ڈال کے پہناؤں گا، وہ بھی سنیو۔ تاج الشریعہ نیت باندھے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین نہیں چلتی، ڈرائیور پریشان، پورا عملہ، سنبھالنے والے، چلانے والے پریشان، ہارن دے رہی ہے، اسٹارٹ ہے، مگر پٹری سے آگے نہیں بڑھتی۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر جو بھی دیکھے تاج الشریعہ کا نورانی چہرہ دیکھ دیکھ کے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، اور ٹرین میں چڑھ رہا مگر ٹرین نہیں چلتی۔ کافی دیر تاج الشریعہ نے پوری نماز ادا کر لی، مصلی اٹھایا، کہا چلو بیٹا ٹرین میں بیٹھے، اب چلائی تو چل پڑی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ادھر کرامت سنی تو نعرے لگ گئے، مگر ذرا سنو، تاج الشریعہ سے محبت کرنے والوں سنو، ان سے پیار کرنے والوں سنو، تاج الشریعہ کا نعرہ لگانے والوں سنو، تاج الشریعہ نے کیا پیغام دیا۔ تاج الشریعہ دنیا والوں کو یہ بتا کر کے گئے، تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے کہ ٹرین تو چھوڑ دے گا مگر نماز نہیں چھوڑے گا۔ نماز، اور ہم ٹرین کے چکر میں نماز چھوڑتے، ادھر نماز کے چکر میں ٹرین چھوڑ دی، اب ہمت ہے تو جا کے دکھا، سمجھے؟ اور نہ ٹرین چھٹ رہی ہے نہ کچھ چھٹ رہی ہے۔ صبح صبح اٹھا، فجر کا وقت بھی آنکھیں ملتا ہوا کھیت میں چلا گیا، باتیں ملا رہا، نماز چھوڑ رہا ہے، اور اگر موقع لگ جائے تو کہتا سب سے بڑا غلام میں ہی ہوں۔ جھوٹا، یہ کوئی غلام نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اب تو کچھ ایسے بھی نکلنا ہے، چلو کوئی ان پڑھ آدمی کہہ دے تو ٹھیک ہے، پیر کہہ رہا ہے، ایک پیر سے مرید ہونے گئے نا، تو بولے کیا کرتا ہے؟ بولے سرکار نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بولے سن، یہ اٹھا، تیری میری خلافت بیعت ختم۔ بولے کیوں حضور؟ بولے اگر میرا مرید ہے تو نماز نہیں پڑھے گا۔ بولے کیوں؟ بات بتائیے۔ کہا اگر نماز پڑھ کے تو جنت حاصل کر لے گا تو پھر میرے دامن میں آنے کا تیرا فائدہ ہی کیا؟
میں لے کے جاؤں گا تو جنت میں، خود بھی جہنم میں جائے گا اور اسے بھی لے کے جائے گا بیچارہ۔ اللہ اندازہ لگا یار کتنے برے لوگ ہیں، اور کچھ جو لفنگے ہیں نا وہ انہی کو خوب اٹھائے پھر رہا ہے۔ بہرحال یہ بات آئی تھی بیچ میں، اس لیے میں نے کہہ دی تھی۔ آئیے توجہ، قاری زاہد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آ جائیے۔ قاری صاحب آپ اوپر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، باقی لوگ ادھر بیٹھ جاؤ۔ یہ قاری زاہد صاحب ہیں، یہ ہاں بڑھیا، آ جاؤ، برہنی میں پڑھاتے ہیں، اور ادھر جسپور کے ادھر جہاں میں رہتا تھا رام نگر، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہاں تشریف رکھیے، توجہ، ہاں اب بیٹھ جائیں، چلو مسافہ تو بعد میں ہو ہی جائے گا۔ کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں کامل پیر کی بات، سمجھے؟ اب تاج الشریعہ کے دادا اعلی حضرت کی سنو۔ آج 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا، پھٹا پھرتا ہے، کسی کو سلام نہیں کرتا، تھوڑا سا مولانا ہو گیا چھوٹا سا، سمجھے؟ تو 2 آدمی بیٹھے ایسے ٹینگڑا جائے گا، گھننا تو ان کا ٹینگڑا، سلام نہیں کر سکتا۔ اور معلوم ہے جس پیڑ پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں نا وہ جھکا ہوا زیادہ ہوتا ہے، اور جس پیڑ پہ پھل نہیں ہوتے وہ یوں سینہ تانے وہ تنا رہتا ہے۔ تو سمجھ لو جو مولانا نا متکبر ہے اور خوب تنا پھر رہا، سمجھ لو اس پہ کوئی پھل ول نہیں ہے، یہ کسی کے کام میں نہیں آئے گا سوائے چولہے کے۔ ارے وہ پیڑ جو پھل نہ دے جلنے کے کام پہ آتا ہے، مثال سمجھ رہے میری؟ اب سنو، اعلی حضرت لکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے بولو؟ اعلی حضرت کی ماں اندر سے پردے میں سے دیکھا، وہ اعلی حضرت کی ماں تھی، ہماری تمہاری ماں نے دوپٹہ پھینکا یوں اور دھنات او چیخ کے بول رہی، آدھا محلہ آواز دے رہا، آدھا محلہ سن رہا صاحب، سمجھے؟ اعلی حضرت کی ماں نے پردے سے دیکھا کوئی نہیں ہے، پیار سے بولی، بیٹا احمد رضا۔ کھڑے ہو گئے، کہا جی ماں ادھر آؤ۔ اعلی حضرت پہنچے، اعلی حضرت کی ماں کے ہاتھ میں شیشی تھی، بوتل تھی، بوتل سمجھ رہے ہو، پوا نہیں تھا، سمجھے؟ کہیں وہ چکر میں شراب کی بوتل نہیں۔ اعلی حضرت کی ماں کے ہاتھ میں شیشی تھی، بوتل تھی، کا بیٹا احمد رضا گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے، میرے لال تیل لے آؤ۔ اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا مجدد، اتنا بڑا عالم، جن کے شاگرد صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسے، علامہ ظفر الدین بہاری جیسے، صدر الشریعہ جیسے، ایک ایک عالم آج کے ہزاروں عالموں پہ بھاری، وہ اعلی حضرت کا شاگرد۔ اعلی حضرت کی ماں نے کہا بیٹا تیل لے آؤ، کہا ٹھیک ہے ماں۔ اعلی حضرت نے شیشی لی اور دکان پہ کچھ چل دی، یہ نہیں کہا او بچہ ادھر آ، لے یہ اٹھا اور جا۔ یہ آج تو پیر نہیں، چھوٹی سی پریا نا، پریا وہ بھی 2-4 کو لیے گھوم رہی ہے، چھوٹی سی، اور کوئی عمل نہیں اس کے پاس، کوئی علم بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ اللہ اللہ، اعلی حضرت چلے، لوگ کھڑے اور السلام علیکم۔ اعلی حضرت آج یہ مولویوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اعلی حضرت 2-3 آدمیوں سے گزرتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا میں تو اعلی حضرت ہوں، احمد رضا ہوں، اتنی کتابیں لکھتا ہوں، بڑے بڑے عالموں کو پڑھاتا ہوں۔ اعلی حضرت نکلے مسکرا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لوگ کہنے لگے یا اللہ، جب غلام نبی احمد رضا کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں سے
معاشرہ سدھرتا ہے. اور ایسے لوگ اور اچھے عالم اگر قبرستان سے نہ گزر بھی جائیں، کچھ بھی نہیں پڑھیں، خالی گزر جائیں، مرہ کا لفظ ہے، مرہ کا، حدیث شریف میں خالی گزر جائے تو نبی فرماتے اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. اور وہ پیر جو سٹے کا نمبر بتا رہا دلی میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھے، سٹے کا نمبر چل رہا ہے پیر. تبھی تو رازل آبادی نے کہا آج جاہل بھی ہیں عالم کل بادہ اوڑے. پیار سے بولو، میری آواز مت دیکھیو، کئی مہینے ہو گئے پھر بولتے بولتے یہ عالم، مگر پتہ نہیں کس کی دعائیں بیٹھتا ہوں میں ایک پہ تو کھل جاتی ہے. نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. آج جاہل بھی ہیں عالم کل بادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہیں عالم کل بادہ اوڑے. بولو نا، آج جاہل بھی عالم کل بادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. اعلیٰ حضرت چلتے چلے جا رہے، جو راستے میں ملتا سلام کرتے جا رہے، تیل والے کی دکان پہ پہنچ گئے. اس نے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آج تو میری قسمت معراج کہ آج تو میری دکان پہ اعلیٰ حضرت کے قدم. اللہ کہنے لگا سرکار میری کرسی پہ بیٹھ لو. کہا اگر میں تیری پہ بیٹھ گیا بول پھر تو میری پہ بیٹھے گا. میں وہ تو تیل بیچ لیں گے مگر تو فتویٰ کیسے لکھے گا. جی میرے جملے اعلیٰ حضرت بولے نہیں تیرا مقام ہے تو ہی بیٹھ، مگر یہ بتا یہ تیل کی شیشی کتنے میں بھری جائے گی. پہلے تیل نپ کے بکتا تھا، وہی کپی پیک پرکھی سب ہوتی تھی نا، اسی سے ناپ کے دیتے تھے 5 روپے کی 10 روپے کی. ایسے ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ بولو. پہلے کے یار لوگ بہت اچھے تھے حضرت، اس میں بھی کمی نہیں کرتے تھے، کمی نہیں کرتے تھے. بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے، اتنے اتنے بڑے چکروٹ ہوتے تھے، 2 بیل گاڑی برابر میں نکل جاتی تھی. مگر آج کاٹ کاٹ کے آدھا اس والے نے کاٹ لیا، آدھا اس والے نے کاٹ لیا. اتنی پتلی مینڈ بچی، اتنی پتلی، اور اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہے اب بھی. اب سمجھے، اب بھی اگر پیڑ لگا رہے نا، پیڑ تو بیچ مینڈ پہ لگا رہا، وہ تھوڑا پیڑ ادھر کو اور بڑھ گیا، اگلے سال کو جھگڑا، بولے اتنی میری ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس نے پیڑ لے لیے، بولا میرے کھیت میں ہے، یہ میرے پیڑ ہے. جھگڑے پتہ نہیں کہاں لے گئے. یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھری، یہ کھوپڑی. ایسے میری بہنیں بیٹھی ہیں، شادی میں اچھے خاصے 2 جوڑی کپڑوں سے کام چلا لے گی، مگر 5 جوڑی کپڑے، ایک فوٹو جن کپڑوں میں کھچ گیا بس وہ پھر نہیں پہن سکتے اس شادی میں. 5 جوڑی کپڑے. تم بھیک مانگو.